مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں۔ سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے۔ تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے، اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا، اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے، تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی، اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے۔ تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا۔ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے۔ مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں۔ اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے؟ اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر۔ عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ
اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمال ہے۔ مذہبی افتراق پیدا کرنا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور معاشی طور پہ مسلمانوں کو تباہ کرنا اور اخلاقی طور پہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ 4 ہدف ہیں ان کے، اور وہ 4 ہدف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ زیادہ تر قدرتی وسائل اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے، وہ زرعی وسائل ہوں یا معدنی وسائل ہوں، آبی وسائل ہوں یا دیگر وسائل، لیکن یہ بیچارے ان وسائل کے ہوتے ہوئے دنیا کے دستے نگر ہیں۔ دوسرا، اللہ نے ان کو جمعیت اور قوت جو عطا کی ہے، لیکن 73 گروہوں میں بانٹ کر کے ان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، سیاسی طور پہ شورشیں، یہ آپ دیکھ لیں ساری اسلامی ممالک کے اندر ہیں، پوری دنیا کا مطالعہ کر لیں، 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ ساری لڑائیاں مسلمانوں کے دیس میں لڑی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہوا ہے یوکرائن کا، اور آپ دیکھنا کہ بہت جلدی یہ حل کر لیا جائے گا۔ کشمیر ہے 70 سال سے لٹک رہا ہے، فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مشرقی تیمور چٹکیوں میں حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے، کیونکہ وہاں معاملہ اور تھا، جو خون بہہ رہا تھا وہ مسلمان کا خون نہیں تھا، وہ بھی ان مسائل سے ملتے جلتے مسائل تھے، لیکن چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کیا کشمیر نہیں ہو سکتا؟ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اب عدم استحکام ہے، جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک اچھے انداز سے چل رہے ہیں، جو عدم استحکام ہے وہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ خانہ جنگیاں جتنی بھی دیکھ لیجئے وہ یہاں ہمارے ممالک کے اندر شروع کروائی جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر گئے اور ہم اٹھتے ہی نہیں پا رہے، اور ہماری بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں، وہ اندلس کی سلطنت دیکھ لیجئے کس طرح تباہ و برباد کر دی گئی، سقوط بغداد ہوا، اسی طرح خلافت عثمانیہ کا سقوط ہے، سقوط دہلی ہوا، اور ہماری اس ریجن کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک سقوط کابل ہے، اسی طرح سقوط ڈھاکہ ہے۔ تو یہ سارے سقوط ہمارے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو یہ رسوائی ہمارا مقدر ہوں گے۔ ہمیں ہمارے نصابوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ جس طرح نماز تمہارے اوپر فرض ہے، باقی امور تمہارے اوپر فرض ہیں، امت سازی کا عمل بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عقیدت سے لیا جانا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے اور محبت کے تقاضے تمہارے اوپر لازم ہیں، تمہارے اوپر یہ بھی اسی طرح لازم ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس سمت ہم سفر کر رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے اس بات میں، باقی حکمرانوں کی ہے کہ وہ معاشی بحرانوں میں حکمران قوموں کو مبتلا نہ ہو جائے، چونکہ قوم جب معاشی بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نظریے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دور موجود میں کہتے ہیں اس دور کا ایٹم بم معاش ہے، جو قوم معیشت کی تباہی کے دانے پہ آ جاتی ہے اس سے پھر جو مرضی آپ منوا لیں، اور آپ جانتے ہیں مسلم حکومتیں کیا کچھ نہیں مان لیتی ہیں، اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ، لیکن ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، ملک کو اس بے دردی سے لوٹا نہیں، نوچا ہے انہوں نے، لیکن ابھی تک ان کے پیٹ ہی نہیں بھرے اور نہ مستقبل میں کوئی بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے۔ جو اسلام کو دوسرا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ منبر و محراب کے ذمہ داران نے پہنچایا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تجزیہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 4 طبقے ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں پر اس ریجن کی وہ بات خاص طور پہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک علماء سو ہیں، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرا صوفیاء خام ہیں، جو دین کے فہم سے ناآشنا صوفی ہیں،
انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، چونکہ لوگوں کی وابستگی ہے ان کے ساتھ، اور ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ عرس پہ آ جاؤ، نذرانے دے دو اور اللہ اللہ کرو اور چلے جاؤ، ان کے پاس کوئی نظام شریعت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو آنے والوں کو کیا دیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تیسرا بڑا نقصان جو ہے وہ اسلام کو جو پہنچایا وہ سلاطین نے پہنچایا، بادشاہوں نے پہنچایا۔ اور چوتھا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ 2 نمبر دانشوروں نے پہنچایا۔ اور 5 نام بھی آپ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو گستاخان صحابہ ہیں، چونکہ جب صحابہ کی نفی ہوتی ہے تو پورے دین کی نفی ہو جاتی ہے۔ حضور کے تیار کردہ یہی لوگ تھے نا، حضور نے جن پہ محنت کی اور جن کو حضور نے اپنے سینے کا نور منتقل کیا، اور اگر ان کی نفی کر دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی عمارت گر گئی۔ پورے نظام کا انکار کرنے کے لیے ان کا انکار، جو امت کے اندر تفریق ہوئی، تشتت ہوا اور بے جا تشدد ہوا، اور امت کے اندر جو فکری ناہمواری پیدا ہوئی، باہمی منافرتیں انتہا کو چھونے لگی، سوچ سمجھ فہم ادراک کی قوتیں سلب کر لی گئیں، یہ سب کچھ منبر و محراب کی وجہ سے ہوا۔ اور اس میں علماء حق یا علماء ربانی یا علماء راسخین جس کو قرآن نے کہا ہے وہ نہیں شامل، لیکن علماء سو جو ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچایا ہے علماء سو نے پہنچایا۔ اللہ ہمیں امت واحدہ کے نور سے مالا مال فرما، ایسی امت واحدہ جو تیرے محبوب کی سچی غلامی کا حق ادا کرنا جانتی ہو، ایسی امت واحدہ جو صحابہ کے در کی دہلیز کی نوکر ہو، جن کے رگ و ریشہ میں اہل بیت کا پیار محو نفوذ ہو، جو اولیاء امت کے طریق پہ گامزن ہو۔ اللہ ہمیں سچائیوں کی راہ پہ رکھے۔ وآخر